خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے کہ 4 فروری منگل کے روز جو سویڈن کے شہر اوریبرو میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں ہلاک ہونے والے افراد کے حوالے سے پولیس نے آج تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ان کی شناخت اور اس حوالے سے تفصیلات جاری کی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ باقی یہاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت ہے، ان کا کیا موقف ہے، لوگ کس طرح سے اس حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ 4 فروری منگل کے روز اوریبرو میں ایک تعلیم بالغاں کے جو اسکول میں جو ہے پیش آیا، جہاں پہ زیادہ عمر کے لوگ عمومی طور پہ سویڈش زبان سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جس کو کوموکس سویڈش زبان میں کہتے ہیں۔ اس واقعے میں 10 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 11واں جو قاتل تھا اس نے خود اپنے آپ کو گولی مار لی اور وہ بھی جو ہے وہ مرا ہوا وہاں پہ ملا۔ اس کا نام رچرڈ اینڈرسن بتایا گیا اور اس کی 35 سال عمر ہے اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ آج پولیس نے بتایا کہ اس واقعے میں جو 10 افراد ہلاک ہوئے تھے ان میں سے 7 جو ہیں وہ خواتین ہیں اور 3 جو ہیں وہ مرد ہیں، اور ان میں ایک بوسنیا کا شخص ہے اور باقی جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ شام سے ہے۔ اور ظاہر ہے یہ وہ اسکول تھا جس میں لوگ سویڈش زبان سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں جتنے لوگ بھی جہاں بحق ہوئے ہیں یہ تمام جو ہے وہ غیر ملکی پس منظر رکھنے والے ہیں۔ ان میں جو خواتین جو اس واقعے میں جن کی جان گئی ہے ان کی عمریں 28 سال، 38 سال، 46 سال، 52 سال، 54 سال، 55 اور 68، یہ سب سے زیادہ ایج ہے اس میں جان دینے والی خاتون کی۔ اور اس کے بعد مرد جو ہیں وہ 3 ہیں، جو 28 سال، 31 سال، 31 اور 48۔ تو اس طرح سے یہ پولیس جو ہے اب ہر ایک کے بارے میں مزید تحقیقات کر کے تفصیلات جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گی۔ میڈیا میں اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ تو اس پہ مختلف قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ پولیس کی جو تحقیقات ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ابھی اس واقعے کے پیچھے محرک نظر نہیں آیا، حالانکہ جو صحافی ہیں انہوں نے پولیس سے پوچھا، ریڈیو سویڈن نے بھی پوچھا کہ کیا یہ جو دائیں بازو کے انتہا پسند جو کہ غیر ملکیوں کے خلاف ہیں، کیا یہ وہ حملہ ہے، اور کیا یہ جو اینٹی امیگرینٹ پارٹیز ہیں یا اینٹی امیگرینٹ ایلیمنٹ ہے انہوں نے غیر ملکی لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منظم قسم کا حملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی اس حوالے سے ہماری تحقیقات اس نتیجے پہ نہیں پہنچی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ اس قسم کی کوئی نظریاتی جو ہے وہ دہشت گردی ہے۔ لیکن جو میں نے کہا کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس میں مرنے والوں کا تعلق جو ہے وہ سویڈن سے باہر لوگ جو پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے یہاں پہ سویڈش زبان جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اور جو قاتل ہے جو خود بھی اس حملے میں جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ہی ظاہر گولی ماری ہوگی، کیونکہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے یہ سب لوگ مردہ تھے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اسی علاقے اوریبرو کا جو ہے وہ رہائشی ہے، زیادہ تر وہ ویڈیو گیمز جو ہے وہ کھیلتا تھا، اور اس کی لاش کے پاس جو ہے وہ پولیس کو ہتھیار ملے جن کے اس نے لائسنس بھی حاصل کیے تھے۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ عام لڑکے کی طرح تھا، لیکن ہائی اسکول کے بعد وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا اور اس کے بعد وہ بالکل تنہائی پسند ہو گیا، اور پھر اس نے 2018 سے اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، وہ جو ہے وہ ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں تھا، وہ بے روزگار تھا، وہ اپنی فیملی سے بھی جو ہے وہ کٹ چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد اظہار افسوس کے لیے سویڈن کے بادشاہ، ملکہ، سویڈن کے وزیر اعظم اور دوسرے بہت سے سیاسی رہنما وہاں پہ گئے اور انہوں نے اظہار افسوس کیا، اور انہوں نے جو لوگ اس واقعے میں ہلاک ہوئے ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کیا، جو زخمی تھے ان کے لیے انہوں نے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ اور اس واقعے کے بعد جو سویڈن کی وزیر تعلیم ہے انہوں نے کہا جی کہ ملک بھر کے تمام اسکولوں میں جو ہے وہ سیکیورٹی سخت کی جا رہی ہے، اور اسکولوں میں غیر متعلقہ افراد کا آنا جانا جو ہے وہ اس کو بند کیا جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ ایک مؤثر سیکیورٹی کی پالیسی جو ہے وہ اپنائے گی تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں، کیونکہ اس واقعہ کے ہونے کے بعد لامحالہ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، اپنے بچوں کے لیے بڑے لوگ بھی پریشان ہیں، اور خصوصاً اس میں چونکہ مرنے والے تمام لوگوں کا تعلق جو ہے وہ سویڈن کے باہر سے ہے اور قاتل جو ہے وہ سویڈش ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگ اس اینگل کو دیکھ رہے ہیں۔
تو اس نقطہ نظر سے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے ظاہر تبصرے بھی کر رہے ہیں، آپ میڈیا میں بھی سن رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہوں گے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سوال اٹھاتا ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ پریشان کن، اور سویڈن کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس طرح کا واقعہ پہلے یہاں پہ پیش نہیں آیا. تو اس واقعے کے حوالے سے جو ناظرین ہیں، میں ان کے بھی خیالات جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کو اسکولوں کی اور باقی جگہ کی سیکیورٹی زیادہ بڑھانی چاہیے، اور اس حوالے سے آپ کی کیا تجاویز ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے. اور آپ لوگ جو سویڈن میں رہتے ہیں، کیا آپ اس قسم کے واقعات سے خوف زدہ ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بعض سوسائٹیز میں ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ یہاں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی رائے کا ضرور انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.